السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، الحمدللہ الگیلانی عالمی سوسائٹی کی جانب سے یہ ماہانہ واری اجتماع سال ہر سال سے بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ ہمارے حضرت قبلہ کی بڑی انتہائی فکر اور انتہائی دلچسپی کے باعث یہ اجتماع الحمدللہ تعالی الگیلانی عالمی سوسائٹی کی تمام اراکین اور منتظمین کی طرف سے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں داعی محفل کو اور تمام الگیلانی عالمی سوسائٹی کے ذمہ داران کو اور جتنے ہمارے مرد حضرات اور جتنی ہماری بہنیں اور خواتین تشریف لائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ ذاریات کی آیت مبارکہ ہے، بڑی اہم آیت ہے اور بڑی فکر والی آیت ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک امتحان اور ایک محاسبہ کرنے والی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے بندو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اب اللہ کی طرف دوڑنے کا جو حکم خالق کائنات قرآن میں بیان فرما رہا ہے، خدا کی طرف ہم کیسے دوڑیں گے؟ یہ قرآن کا حکم ہے، ہر ایک کے لیے ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ قرآن کی آیت ہے، خدا والقدوس نے ہر ایمان والے بندے سے فرمایا کہ تم اللہ کی طرف دوڑو۔ کیسے دوڑیں گے اللہ کی طرف؟ دوڑنے سے مطلب کیا ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آپ کو جگہ بتلائی جائے تو ہمارے پاس کے بچے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ۔ کیسے رجوع ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کس طریقے سے رجوع ہوں گے؟ تو مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے، دوڑنا ہے، تو اس طریقے سے دوڑیں گے جو اللہ کے نبی نے ہم کو طریقہ بتلایا ہے، جو نبی کا دامن تھام لیا، نبی کی سنتوں پر عمل کیا، نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلا، اللہ کے پیارے حبیب کی سنتوں پر عمل کیا، وہ حقیقت میں اللہ کی طرف دوڑنے والا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اور اللہ کی طرف دوڑنے میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ خدا کے بندے خدا کی طرف نہ دوڑے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ خدا کے بندے خدا کے طرف نہ دوڑے، بلکہ وہ شیطان چاہتا ہے وہ میری طرف دوڑے، وہ میری طرف دوڑانا چاہتا ہے۔ شیطان
اپنی طرف دوڑانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، شیطان انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ دنیا کے معاملات میں اتنا مصروف کر دیتا ہے بندے کو، دنیاوی معاملات میں، دنیا کے مال میں، تجارت میں، دکانداری میں، بزنس میں، کام کاج میں، دنیا کی مشغولیتوں میں اتنا مصروف کر دیتا ہے، اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ بندہ خدا کو بھول جاتا ہے، بندہ اللہ کی طرف جانا چھوڑ دیتا ہے، اور صرف دنیاوی معاملات میں اتنا مشغول، اتنا مصروف، صبح سے لے کر شام ہونے تک، جب سے نیند سے بیدار ہوا تب سے لے کر رات میں بستر پر جانے تک شیطان انسان کو صرف دنیا کے خیالات میں مصروف کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کی پلاننگ ہے، اور اس پلاننگ اور اس منصوبہ بندی میں اکثریت شیطان کی اس پلاننگ میں شکار ہو چکے ہیں، شیطان کے اس مکر و فریب کا اکثر لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ اسی لیے یہ الگیلانی عالمی سوسائٹی کی طرف سے یہ جو اجتماع ہوتا ہے، یہ اجتماع بھی اللہ کی طرف دوڑنے کا ایک راستہ ہے، اللہ کی طرف دوڑنے کا ایک راستہ ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر کوئی دنیا کے کاروبار کی بات نہیں ہوتی، کوئی تجارت لین دین کی بات نہیں ہوتی، کوئی دنیا کے گناہ کا کام نہیں ہوتا۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پر اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں پر حضور غوث پاک کی نگاہ فیض یہاں پر جاری و ساری ہوتی ہے۔ تو ایسی محافلوں کی طرف شیطان جانے نہیں دیتا، ایسے اجتماعات کی طرف شیطان جانے نہیں دیتا۔ شیطان کہتا ہے کہ بھائی وہ مہینہ ہم کو ٹائم نہیں، آج شادی کی دعوت ہے، آج ولیمہ ہے، دوست کے پاس جانا ہے، پڑوس کے پاس جانا ہے، گھر میں کام کاج ہے۔ شیطان اس طرح کی باتیں بہلا کر پھسلا کر ہمیں نیک کاموں سے، دینی محافل سے روک دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دینی اجتماعات ہوتے ہیں، دین کی بات ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے، وہاں پر لوگ بڑے کم تعداد میں آتے ہیں۔ وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کی طرف دوڑنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف دوڑنے والے ہوتے ہیں، وہی لوگ ایسے دینی اجتماعات میں، دینی محافل میں آیا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو چاہیے قرآن کی اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بسا کر رکھیں کہ ہم دنیا کے معاملات اپنی جگہ ہے، دنیا میں کھانا پینا، رہنا سہنا، سونا جاگنا، کمانا، یہ سارے معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اللہ کی طرف دوڑنے میں اپنے آپ کو نہیں روکیں گے، اللہ کی طرف دوڑتے رہیں گے۔ کیسے؟ اللہ کو یاد کر کر دوڑیں گے، نمازوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دوڑیں گے، قرآن کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے، توبہ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے۔ اللہ کو، اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، کس سے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، نیک کاموں سے جو چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے سے روک دیتی ہیں، ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ فرمایا کہ کم گفتن، کم خوردن، کم خفتن، یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلا فرمایا کہ کم گفتن، کہ کم بولا کرو،
زیادہ باتیں کرنے سے، زیادہ بولنے سے انسان پر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنا، زیادہ باتیں کرنا، یہاں وہاں کی باتیں کرنا، ان کی ان کی باتیں کرنا، بیکاری کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ زیادہ بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، یا تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا، یا تو وہ کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتا، یا تو وہ لوگوں کی چغلیاں کرنا شروع کر دیتا، یا تو وہ دنیا کے معاملات کا، جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، لایانی باتوں میں جب انسان پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے شیطان کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی اہم حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اے میرے صحابی، اس زبان کی حفاظت کرو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ یہ زبان کیا کہہ رہی ہے، کیا بکواس بک رہی ہے، جو چاہے زبان سے ادا ہو رہا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا صحابی رسول سے، تو صحابی نے عرض کیا کہ حضور، کیا ہم زبان سے جو باتیں ادا کرتے ہیں، زبان سے، کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا اس کی وجہ سے بھی ہم کو پکڑا جائے گا، مواخذہ ہوگا، اس کی بھی ہم کو پوچھ ہوگی؟ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابی، افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، کیا تمہیں نہیں پتا اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ اکبر! اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ زبان سے بات کرنا ہو تو اچھی بات کریں، نیکی کی بات کریں، کسی کو کچھ بات کرنا ہو تو خیر کی بات کریں۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں فضول باتیں اتنی بڑھ گئی کہ جس کی وجہ سے خاندانوں میں رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، دوستوں کے درمیان تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، قریبی لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے وہ کہا۔ تو کہا گیا کہ زبان زیادہ استعمال کرنے سے روکو۔ ہاں، اگر بات کرنا ہو تو اچھی کرو، وقت ملا ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہو تو جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنی دیر فالتو باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کر لو، پیارے نبی پر درود پاک پڑھ لیں 100 مرتبہ، کبھی کلمہ طیبہ پڑھ لیں، کبھی قرآن کا کتاب کھول کر ایک آدھا پارا پاؤ پارا قرآن پڑھ لیں۔ اگر اس طرح ہم اپنی زبان کو کم بولنے کی عادت ڈالیں گے تو یقین جانیں ہم غفلت سے اور گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو پہلی بات فرمایا بزرگوں نے، کم گفتن، بولو لیکن کم بولا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مت بولو، کہا کہ بولو لیکن جتنا بولنا ہے اتنا ہی بولو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بولو، جتنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو تو کسی کے دل کو بھی نہ توڑو، کسی کی تعریف کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کسی کی برائی بھی مت بیان کرو، کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو غمزدہ بھی نہ کرو، بولو لیکن کم بولا کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ بزرگان دین اللہ والوں نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کم گفتن، اس کے بعد فرمایا کم خوردن، کم کھایا کرو۔ زیادہ کھانے سے انسان پر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیٹ بھرنے کے بعد اب اس کا جی عبادتوں کی طرف نہیں آئے گا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اب اسے کہو کہ عشاء کی 17 رکعت نماز ادا کرو، اب وہ کاہلی کرنے لگے گا، اب طبیعت ناساز ہوگا، نہ رکوع کرنے صحیح آئے گا، نہ سجدے میں جانے صحیح آئے گا، نہ وہ تسبیح پڑھے گا تو نہ تسبیح کا لطف آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ کھاؤ، کھانے سے منع نہیں ہے،
کھانا تو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ کھاؤ لیکن کم کھایا کرو، اتنا ہی کھاؤ جتنا تمہارے پیٹ میں بھی بستا ہو اور جتنا تمہیں نیک کاموں میں غفلت میں نہ آئے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بدترین برتن، سب سے برا برتن جس کو انسان بھرتا ہے، کون سا برتن ہے؟ میرے آقا فرماتے وہ پیٹ ہے۔ پیٹ جو انسان کا زیادہ بھر کر کھاتا ہے یہ بدترین برتن فرمایا گیا۔ اسی لیے آپ اللہ والوں کی زندگیوں میں دیکھو، ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھایا کرتے، ان کے پاس لذیذ غذائیں، مرغن غذائیں اور انتہائی بہترین ذائقے دار ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ اللہ والوں کی مزاج ہوتی کہ اتنا ہی کھاتے جتنا عبادت میں ان کو لطف پیدا ہو، جتنا جسم کے اندر طاقت پیدا ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو کھڑا کر سکے اور نماز پڑھا سکے، چند لقمے ابن آدم کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا کہ زیادہ کھانا بھی انسان پر غفلت کو طاری کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات بیان کیا اللہ والوں نے، کم خفتن، کہ کم سویا کرو۔ سونے سے منع نہیں کیا لیکن کہا کہ کم سو، جتنی دیر سو گے اتنی دیر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوگے، جتنی دیر سوئے گے اتنی دیر اللہ کے ذکر سے محروم رہو گے۔ کہا کہ سونے سے منع نہیں لیکن کم سویا کرو۔ تو اللہ والوں نے ہم سب کو تعلیم دیا کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اسی لیے کہا شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا، اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ اے طائر لاہوتی، طائر لاہوتی سے مراد انسان کو کہا۔ انسان ایک پرندہ ہے جو اللہ کے قرب میں جانے والا پرندہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے سفر کر رہا ہے۔ جس طرح ایک پرندہ ہواؤں میں فضاؤں میں سفر کر رہا ہے، ایک ایمان والا اللہ کو راضی کرنے کا سفر طے کر رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، جس رزق میں آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ مطلب کیا؟ جو رزق کھانے کے بعد، جس نعمت کو پانے کے بعد جب مومن اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے سے رک رہا ہے، فرمایا ایسے رزق سے موت اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال آج کا یہ الگیلانی عالمی سوسائٹی کا یہ اجتماع ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں اللہ کی طرف دوڑو۔ اور جتنے بزرگان دین تھے، جتنے اللہ والے تھے، انہوں نے بتلایا کہ اللہ کی طرف کیسے دوڑنا ہے، اللہ کی طرف کیسے دوڑنا ہے۔ اللہ والوں کا ایک ایک لمحہ، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں، خدا کے ذکر میں انہوں نے گزارا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہماری طریقت کی، تصوف کی تعلیم میں بتلایا گیا کہ انسان صرف زبان سے ہی اللہ کا ذکر نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں نے 5 الفاظ کا ذکر کیا ہے۔ یہ 5 الفاظ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں نے اپنی سانسوں میں بھی اللہ کا ذکر جاری کیا ہے۔ سانس لے رہے ہیں، سانس لینے پر بھی اللہ کا ذکر ہے، سانس کے چھوڑنے پر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو بہرحال آج ہم سب اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ہماری جو زندگی ہے ہم اللہ کی طرف دوڑنے میں لگائیں گے، شیطان کی طرف نہیں دوڑیں گے۔ شیطان کیسے دوڑاتا ہے؟ ہمیں دنیا کی لالچ دے کر شیطان اپنی طرف دوڑاتا ہے۔ ہر ایک کو دوڑا رہا ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ کہاں؟ کوئی مال کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی عمارتوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی سونے اور چاندی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں انسان کی ضرورتیں ہیں،
لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں صرف کھانے کے لیے، سونے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، صرف مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہمارے رب نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اپنا عرفان، اپنی معرفت اور خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ آج ہم سب کو اپنے مقصد زندگی کو سمجھنا ہے۔ مال و دولت اگر سب سے بہترین چیز ہوتی، مال و دولت کا جو سب سے پیاری اگر چیز ہوتی تو رسول پاک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مالدار نہ ہوتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں ایک دن بھوکا بھی رہوں گا اور ایک دن کھاؤں گا بھی۔ فرمایا میرے آقا نے جس دن کھاؤں گا اس دن اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جس دن بھوکا رہوں گا اس دن اللہ کی بارگاہ میں صبر اختیار کروں گا۔ فرمایا صبر کرنے والے بھی کامیاب ہے، شکر کرنے والے بھی کامیاب ہے۔ آج ہمیں جو چیزیں نہیں ہیں اس پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ صبر اور شکر یہ دو ایسی سواریاں ہیں کہ ایک مومن زندگی کے ہر مرحلے میں صبر کرے گا، کچھ مل رہا ہے تو شکر ادا کرے گا، کچھ نہیں ملا ہے تو صبر کرے گا۔ یہ صبر اور شکر کی یہ ایسی سواری ہے کہ جو اس سواری پر سوار ہو جاتا ہے تو یہ سواری اسے جنت میں پہنچا دیا کرتی ہے، یہ سواری اسے مدینے والے آقا کے دربار میں پہنچا دیا کرتی ہے۔ آج ہماری مزاجوں میں نہ صبر باقی ہے نہ شکر باقی ہے۔ آج اکثریت دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو بے صبری، اگر کوئی چیز نہیں ملی تو واویلا پن۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دعوتوں میں اگر کسی کو کھانے کا کچھ لقمہ، کھانے کا کوئی آئٹم اگر دعوت میں نہیں ملتا تو لوگ بے چین ہو جاتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دستر پر سے کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ یہ چیز یہاں پر نہیں آ رہی ہے۔ بھائی ایک چیز نہیں آ رہی ہے تو دوسری ہے، تیسری ہے، کئی چیزیں کھانے کی موجود ہے۔ اگر ایک چیز نہیں آئی تو کیا قیامت قائم ہو گئی؟ کیا ہم بھوکے پیاسے مر گئے؟ لیکن بے صبری ہے کہ ایک مرق کا کٹورا اگر آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو لوگ دعوت دینے والے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ویٹروں کو ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، میرا تجربہ ہے، ویٹروں کو گالی دیتے ہیں، لانے میں تاخیر کر رہا ہے، وہ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، بھاگتے ہوئے آ رہا ہے، پھر بھی ہمارے اندر اتنی بے چینی ہے۔ تو یہ بے صبری کو ہمیں ختم کرنا ہے ہمارے معاشرے سے۔ اگر کوئی چیز کھانے میں رک رہی ہے، کوئی چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے تو ہمیں صبر اختیار کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ہم بے صبری پہ اختیار کریں، جب مل جائے تو شکر ادا کرے، کوئی چیز ہمیں نہ ملے تو ہمیں صبر اختیار کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے تو صبر اختیار کرنے والے کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن کہے گا، کل قیامت کے دن کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا اور میں صبر کرتا تو اللہ مجھے اور انعامات سے نواز دیتا۔ کل قیامت کے دن کہے گا، حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ ایسے انعامات دے گا، ایسے انعامات دے گا کہ جو لوگ دنیا میں نعمتوں میں تھے، مست تھے، وہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم کو دنیا میں مصیبتوں میں ڈالا جاتا۔ قیامت کے دن کہیں گے، جنتیوں کے نعمتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں تکلیف دی جاتی، آزمائش دی جاتی۔ کیسے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ بندہ کہے گا کاش ہمارے ہونٹوں کو خینچیوں سے کاٹا جاتا۔ اللہ اکبر! کاش ہمارے جسموں کو آروں سے کاٹا جاتا اور ہم ان مصیبتوں پر صبر کرتے تو آج قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرتے، اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل کرتے۔ تو بہرحال ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اپنی مزاجوں میں تھوڑا صبر پیدا کرے، اپنی عادتوں کو بدلے،
معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے، اختلافات، دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں، ان تمام سے اپنے سینوں کو پاک کرے۔ جس دل میں ہو، جس سینے میں ہو کینہ، وہ سینہ نہیں اچھا۔ جس سینے میں ہو کینہ، وہ سینہ نہیں اچھا۔ جس سینے میں ہو مدینہ، وہ سینہ ہے بہت اچھا۔ تو سینے کو مدینے سے بسانا ہے، مدینے والے آقا کی محبت میں گزارنا ہے۔ ہمارے دل دنیا کی محبتوں کے ساتھ، دنیا کی نفرتوں کے ساتھ، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے دلوں کے اندر بوس رکھ کر ہمیں قبر کے اندھیرے میں نہیں جانا ہے۔ ہمیں قبر میں جانا ہے تو ہمارا سینہ عشق الہی سے، عشق مصطفیٰ سے معمور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ الگیلانی عالمی سوسائٹی، یہ آپ کی طرف سے ہر مہینہ یہ اجتماع ہو رہا ہے، قابل مبارکباد ہے۔ کوشش کریں کہ ان اجتماعات میں ضرور شرکت کریں۔ نہ صرف یہ اجتماع، جہاں کہیں بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، ان اجتماعات میں شرکت کرنے کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھے، اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھے۔ کئی احادیث کا مفہوم ہے، کئی لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے کہ کئی بڑے بڑے گنہگاروں کو، بڑے بڑے گنہگار تھے، بڑے بڑے ظالم لوگ تھے، کبھی کسی ایسی محافل میں آئے، اللہ کو ان کا آنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ بڑے بڑے گانے والے تھے، آج نعتیں پڑھنے والے بن گئے۔ بڑے بڑے فیشن پرست لوگ تھے، ان اجتماعات کی برکت سے فیشن پرستی کو چھوڑ کر سنت رسول پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ اجتماعات رائگاں نہیں جانے والے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے عاشق صادق نے کہا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا، ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ خوش نصیبوں کی محفل ہے، چاہے ہمارے مرد حضرات ہو، چاہے ہماری خواتین ہو، یہ خوش نصیبوں کی محفل ہے۔ ایسی محافلوں میں شریک ہونے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، طبیعت میں دنیا کی محبتیں کم ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ دنیا کمانے کا جذبہ پیدا کرنے کے بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں کہ مال کیسا کمائیں گے، مارکیٹ میں بزنس کیسا کریں گے، بزنس کو ڈیولپ کیسا کریں گے، اس پر بہت باتیں ہو رہی ہے دنیا کی۔ لیکن الگیلانی عالمی سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ کی دنیا بھی بہتر رہے، آپ کی آخرت بھی بہتر رہے۔ اور یاد رکھ لیں، دنیا اور آخرت کی مثال کیسی ہے؟ حضور فرماتے ہیں، جس طرح اگر کسی نے ایک سمندر میں، پانی کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، سمندر میں پانی کی اپنی انگلی کو ڈبویا، سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبویا پانی کے اندر اور ڈبو کر نکالا، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے، یہ جتنا پانی اس کے انگلی کو لگا ہے، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں۔ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ دنیا کی نعمت، مال، دولت، عزت، شہرت، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کیا کیا نہیں ہے دنیا میں، یہ ساری نعمتیں یہ انگلی کو لگے ہوئے پانی کے برابر ہے۔ اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، وہ کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں جیسے یہ سمندر کا پانی ہے، سمندر کے پانی کے سامنے انگلی کے لگے ہوئے پانی کی کوئی حقیقت ہے؟ کہاں سمندر کا پانی اور کہاں انگلی کا لگا ہوا پانی؟ میرے آقا مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لو، یہ انگلی کو لگا ہوا پانی یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور سمندر کا جتنا پانی ہے یہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تو دنیا کی نعمتوں کی کیا حقیقت ہے اور آخرت کی نعمتوں کی کتنی بڑی شان ہے۔ تو آج ہم سب کو، ہم دنیا کی نعمتوں کے لیے کتنا نہیں کوشش کرتے،
کہیں سے اگر کچھ مال آنے والا ہے تو رات بھر نیند نہیں آتی، صبح میں جانا ہے، پیمنٹ لینا ہے، مال کے لیے کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جس طرح دنیا کی نعمتوں کے لیے اتنی کوشش، جو پانی انگلی کو لگا ہوا ہے اس کے لیے اتنی کوشش ہے، جو سمندر ہے، جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کے لیے ہماری کوششیں نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال میں یہیں پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور الگیلانی عالمی سوسائٹی کو مبارکبادی دیتے ہوئے، اور جتنے منتظمین ہیں، ذمہ داران ہیں، اور جو حاضرین اور سامعین ہیں، سب کو مبارکبادی دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے کرم سے آج کے اس ہمارے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بالخصوص میرے مولا الگیلانی عالمی سوسائٹی جو سرکار غوث پاک کے فیضان سے جاری و ساری ہے، فیضان غوث اعظم اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور جتنے مرد حضرات، جتنی ہماری بہنیں آئی ہے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور نا ختم ہونے والی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بیمار ہیں، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بے جوڑ کو جوڑ عطا فرما، جو مقروض ہے اللہ انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے، اور جتنے ہمارے پاس بزرگ عمر رسیدہ حضرات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اور جتنی ہماری بہنیں خواتین آئی ہیں اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔